جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی آج کے ڈیٹ میں کلمہ پڑھنے والے، وہ سب کے سب میر جعفر کی اولاد یا میر صادق کی اولاد۔ یہ ایک سوال، دو باتیں اس کے اندر تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں بھارت میں، یہ دو لوگوں کی اولاد، میر جعفر کی اور میر صادق کی، and all Muslim people, and they are related to the, and they child of Mir Jafar and Mir Sadiq, and related to the Mir Jafar and Mir Sadiq, and their concept about Muslim، ان کا عقیدہ مسلمانوں کے تعلق سے تھا۔ آپ سوچیں گے کہ کیوں اتنی بڑی بات کہی انہوں نے، کیا بات ہے اس کے اندر، میر جعفر سے کیوں جوڑا، میر صادق سے کلمہ پڑھنے والوں کو کیوں جوڑا اس نے، آخر وجہ کیا؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جو اتہاس کو، جو ہسٹری کو پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے سوال کیا تھا، ان کا سوال جان تعلیم کی روشنی میں، جانکاری کی روشنی میں نہیں تھا، بلکہ ان کا سوال صرف ایک اناد اور ایک دشمنی کی بنیاد پر مبنی تھی۔ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی دشمنی پر، ان کی بنیاد رکھی گئی تھی غلط فہمی پر۔ ان کا جو سوال تھا کہ مسلمان، ٹوٹل مسلمان، وہ میر جعفر میر صادق کی اولاد، میری باتوں کو، میرے سوال کو ریکارڈ کرنا اور اپنے اپنے ویب سائٹ پہ ڈالنا تاکہ ان کے کانوں تک پہنچے۔ اگر ان کو ماں نے دودھ پلایا ہے تو کہیں پر بھی آ کر ہم سے بحث کر سکتا ہے، ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر واقعتاً اس کو صحیح جانکاری ہے تو وہ آ کر ہم سے پوچھ کر تسلی لے سکتا ہے۔ اور میں آپ کے چینلوں کے مادھیم سے، آپ کے یوٹیوب، فیس بک کے ذریعے سے میں ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، اتنا مت گرو، اتنا مت گھٹیا سازشیں رچو کہ جو حقیقت ہے اس کو تم دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایشور دیکھ رہا ہے تمہارا ایک ایک ظلم، تمہارا ایک ایک کرتوت۔ اللہ نہیں بھولا ہے گجرات کے واقعے کو، 3500 ماؤں کی عزت و آبرو لوٹی گئی تھی، نرودا پاٹیا کی خون اور وہاں کے معصوموں کے خون سے وہاں کی گلیاں رنگین ہے۔ گودھرا کے اندر ماتر ایک کپ چائے کی وجہ سے وہاں جو دنگا ہوا سن 2002 کے فیبرری کے اندر، یہ تاریخ ایشور نہیں بھولا۔ اللہ جانتا ہے تمہارا ایک ایک ظلم صرف غلط فہمی کی بنیاد پر، غلطی کی وجہ سے وہاں پر دنگے اور جھگڑے فساد کیے گئے تھے۔ ایک کپ چائے، گاڑی میں بیٹھ کر چائے بیچنے والے سے کہا جاتا ہے کہ مجھے ایک کپ چائے دو، وہ چائے بیچنے والا چائے دے کر کہتا ہے کہ مجھے پیسے تو ریٹرن کیجئے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے باپ نے پیسے دیے، تم کو پیسے لوٹائیں۔ آپ دکاندار، آپ کوئی سامان دیتے ہیں تو فریضہ یہ بنتا ہے کہ بھئی آپ جو بھی کسٹمر ہے سامان لینے کے بعد اس کو پیسے دے دیں۔ لیکن وہاں دادا گیری کن کی تھی؟ ہندو مہاسبھا کے کچھ لوگوں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پیسے نہیں دیں۔ چھوٹا بچہ کیتلی میں چائے بیچ رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر چائے نہیں دیجیے گا تو ہماری تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیے جائے۔ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا وہ بچہ، اس بچے کو مارا اور پیٹا۔ آگے چل کر
उस बच्चे का घर था, उस बच्चे ने ट्रेन खींच दी और अपने 3-4 साथियों को के जरिए से खबर दे दिया घर पे अपने मोहल्ले में कि यहाँ पर कुछ गुंडे बैठे, यहाँ पर कुछ जालिम बैठे हैं जिन्होंने हम पर जुल्म ज़्यादती की, चाय भी पी, हमको मारा भी और हमें पैसे नहीं दिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो आगे चलकर उनके मोहल्ले के सामने में चैन जंजीर खींचकर ट्रेन को रोका जाता है और फिर वहां पर झगड़ा हो जाता। उसी झगड़े में, उसी इंतशार में कुछ हिंदू भाइयों को नुकसान पहुंचता। बस इतना मामला, बात खत्म। लेकिन ये करप्ट मीडिया, ये इस देश के जिन्हें आप गोदी मीडिया कहते हैं, इनकी बेईमानी ने वो काम किया, इनकी गलती ने और इनके दिमाग में जो जहर भरा हुआ है वो डेली अपनी किताब में, अपनी न्यूज़ में छापते रहे कि मुसलमानों ने हमारे माओ की इज्जतें लूटी, मुसलमानों ने इतने लोगों के ऊपर अत्याचार किया, मुसलमानों ने हमारे हिंदू बहन को पकड़ कर रखा है, उनके साथ दुष्कर्म कर रहा है, उनके साथ जुल्म ज़्यादती से पेश आ रहा। डेली न्यूज़ में ये खबर चलती रही। इन गलत खबरों ने वहां के तशद्दुद परस्त मिजाज के लोगों को गोल किया, इकट्ठा किया। गांव शहर, गांव देहात से नौजवान बुलाए गए, नौजवान नहीं बल्कि भेड़ियों को बुलाया जाता है और फिर वो मंजर देखा गया इलाके के अंदर कि 28 फरवरी को 20 फरवरी से लेकर जो मामला सामने आया है गुजरात में, तारीख कभी नहीं भुला सकती। 1 महीने की बच्ची का जन्म होता, 1 महीना उसकी उम्र है, जालिमों ने उसको पकड़ा और फिर पकड़ने के बाद उसकी माँ के सामने पेट्रोल रखा, उसके सर पर नीचे से आग लगाया। वो बच्ची 5 मिनट में जलकर राख हो गई और फिर उस औरत को जिसकी 1 महीना पहले डिलीवरी हुई थी, उसके हाथ पैर पकड़कर इसी तरीके से चौराहे पर लोगों के सामने में, जालिमों के सामने में दिन दहाड़े उसकी इज्जत लूटी गई। पेट नहीं भरा, उसके पैर काट दिए। 3 महीने की एक मासूम बच्ची का जन्म हुआ, 3 महीना उसकी उम्र थी, उसकी भी पूरी बॉडी को जलाकर भस्म कर दिया गया। ये है नफरत। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि तुम मीर जाफर की औलाद हो, तुम मीर सादिक की औलाद। मेरे भाइयों, जैसे ही मेरे जहन में ये सवाल पहुंचा, मेरे इसके ऊपर कभी हमने स्टडी नहीं किया, बाज़ाब्ता इस सवाल को 2, 4, 5 दिन पहले हमारे सामने नहीं रखा गया कि इसका इतिहास क्या है। हम देखते कि वाक़ियतन ये सवाल इनका सवाल है नहीं, सिर्फ एक वजह कि यू आर मोमिन, देयरफॉर दे आर टेलिंग अबाउट यू। आपके बारे में बात करते हैं कि यू आर द चाइल्ड ऑफ मीर जाफरा। मीर जाफर से क्यों कंपेयर किया आपको पता है? मैं बताता हूं, लीजिए। 1757 में एक बादशाह था। मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं। 1757 में एक बादशाह था, एक राजा था। उसकी बड़ी ताकत थी, बड़ी तोती बोलती थी।
میں کئی مرتبہ تقریر میں ان کا نام لے چکا، لیکن آج یہ سوال سامنے ہے تو میں اس کا نام لوں گا۔ اس کا نام نواب سراج الدولہ تھا۔ نواب سراج الدولہ کا دایاں ہاتھ میر جعفر تھا، یعنی اس کا پی اے پرسنل اسسٹنٹ۔ میر جعفر راستے کا روڑا بن گیا تھا۔ کن کا؟ انگریزوں کا۔ کون؟ یہ نواب سراج الدولہ۔ نواب سراج الدولہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ انگریز کچھ بھی کر لے، میں تجھے بنگال میں قابض نہیں ہونے دوں گا۔ ہر میدان میں کھڑے ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، پھر پتہ کیا ہوا؟ انگریز نے کہا کہ یہ نہیں مانے گا، کچھ نہ کچھ کرو۔ تو انگریز شاطر دماغ کا ہوتا۔ آج پوری دنیا میں انگریز کیوں کامیاب ہے، اس کی بھی وجہ ہے، میں بتاؤں گا۔ آج ہی میں نے وہ لٹریچر پڑھا کہ انگریز in entire world why successful man، انگریز why success of the world، دنیا کے کامیاب ترین قوم میں انگریز کا نام آتا، دنیا کے اندر کامیاب ترین ملکوں میں امریکہ کا نام آتا، دنیا کے کامیاب ترین کنٹری میں انڈونیشیا کا نہیں آتا، بھارت کا نہیں آتا، امریکہ کا، اسرائیل کا آتا، انگریز کا آتا، جو گندے ہوتے ہر اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، دل و دماغ شاطرانہ تیز ہوتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نبی سے محبت نہیں کرتے، ان کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس کے باوجود انگریز کیوں کامیاب؟ میں بتاؤں، جب انگریز آئے، انگریز نے دیکھا کہ میں بنگال میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو انگریز نے ہاتھ ملا لیا نواب سراج الدولہ کے پی اے سے، پرسنل اسسٹنٹس، میر جعفر۔ میر جعفر کو کرسی چاہیے تھی، کرسی کا بھوک بڑا خطرناک ہوتا۔ ہم کو بھی کرسی ملتے ملتے رک گئی، ہم کو بھی مل ہی رہی تھی کرسی، لیکن یہ ستا راجنیتی بڑی عجیب چیز ہوتی۔ اس میں اگر باپ بھی آپ کو کہے نا، باپ کہ تم میرے بیٹے ہو، تم کو کرسی پر بٹھائیں گے ستا اور راجنیتی والے فیلڈ پہ، تو وشواس نہیں کیا جاتا۔ اس میں دشمن فوراً دوست بنتا اور دوست فوراً دشمن بن جاتا، اسی کو راجنیتی بولتے۔ جو جتنا بڑا بے ایمان ہے وہ اتنا بڑا راجنیتا ہے آج کی تاریخ میں۔ جی ایمانداری بھول جائے۔ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا کو آنا چاہیے راجنیتی میں، مولاناؤں کو آنا چاہیے، ٹوپی داڑھی والوں کو آنا چاہیے۔ ارے بتاؤ تو صحیح، آنے کون دیتا ہے؟ کوئی آنے نہیں دیتا۔ اگر مولانا آتا ہے، ٹوپی داڑھی والا آتا ہے، پیر پکڑ لیتے، کہتے کہ مسجد چلو، تمہاری تو ذمہ داری نماز پڑھانے کی، تم کائے کو آگے جا رہے؟ آنے نہیں دیتے۔ اللہ ہدایت دے اس قوم کو۔ میرے بھائیوں، تو انگریز نے میر جعفر کو پٹایا اور کہا کہ میر جعفر تم کو نواب بننا ہے بنگال کا؟ کہا ہاں سر۔ کہا کہ تم میری بات مان لو، ہم تمہیں گدی دے دیں گے، بٹھا دیں گے کرسی پر۔ ڈیل ہو گئی فائنل۔ جب جنگ ہوتی ہے تو نواب سراج الدولہ کو بہت بری طریقے پر شہید کیا جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد گدی مل جاتی ہے میر جعفر کو۔ میر جعفر ایک مسلمان تھے، میر جعفر کے پاس ایمان تھا، لیکن ایمان کچا ایمان تھا، کمزور ایمان تھا۔ انہوں نے ایمان کا سودا کر لیا کرسی کے ساتھ،
اور اسلام کو، ایمان کو اور اپنی قدر و قیمت کو اس نے انگریز کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ جو سچا ایمان ہوگا، مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو گدی مل گئی، گدی میں بیٹھ گئے، نواب بن گئے بنگال کے، لیکن اس کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ میدان ہار جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے ہو جاتے۔ میرے بھائیو، غداری کی تھی اپنے سردار کے ساتھ، غداری کی اپنی قوم کے ساتھ، غداری کی اپنے اللہ کے ساتھ، غداری کی اپنے اعتقاد کے ساتھ، غداری کی اپنے معاشرے کے ساتھ۔ اسی غدار اور اسی بے ایمان کا نام میر جعفر۔ ان کا کہنے کا مطلب تم غدار کی اولاد ہو، ان کا کہنے کا مطلب تم بے ایمان کی اولاد ہو، ان کا کہنے کا مطلب کہ تم انگریز سے ہاتھ ملانے چاپلوس کی اولاد ہو۔ اسی لیے تم لوگ مسلمانوں کو ہم کہتے ہیں کہ میر جعفر کی اولاد۔ اچھا، میر صادق کی کیوں بولتے؟ میر صادق کی اس لیے بولتے کہ شری رنگا پٹنم، میسور، کرناٹکا کی دھرتی پر ایک بڑا مجاہد پیدا ہوا تھا، ایک شیر پیدا ہوا تھا۔ اس شیر کا نام ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی گئی۔ انگریز نے کہا کہ میں تمہیں دولت دیتا ہوں، میں تمہیں اور زیادہ تمہیں پیسے دیتا ہوں، میں تمہیں اور ہیرے جواہرات دیتا ہوں، تم ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملا لو اور قبضہ دے دو اپنے اس پورے کرناٹکا، اس میسور کی دھرتی پر۔ پتہ ہے اس مجاہد کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب تھا ایک مومنانہ انداز کا، شان ایمان اس کے اندر جھلک رہی تھی۔ اس کا جواب تھا ایک مسلمانہ، اس کا جواب تھا ایک ایماندار مومن کی۔ اس نے کہا کہ انگریز، تجھے پتا ہے میرے نبی کو کہا تھا ابو جہل نے کہ اے محمد، تم کو نیا دین کی پرچار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں دولت دیتا ہوں، میں تمہیں لڑکیاں چاہیے لڑکی دیتا ہوں، میں تمہیں کرسی دے رہا ہوں، لیکن تم اپنے مشن میں بریک لگا دو، آگے مت بڑھو۔ پتہ ہے میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے نبی نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، دفن ہو جاؤں گا، لیکن اللہ نے، بلکہ تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو، چندرما کو، دوسرے ہاتھ میں سورج کی روشنی کو لا کر قبضہ دے دو، میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے میرے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے انگریز، میرا یہی جواب ہے، میں اسی نبی کا غلام ہوں، میں اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اسی نبی کا دیوانہ ہوں، اور تجھے پتہ نہ ہو تو سن لے، میں مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میں کبھی بھی تیرے سامنے اپنے سر کو بھی نہیں جھکاؤں گا، اپنی آن بان شان کے ساتھ میں تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ انگریز نے یہ تیور دیکھا تو انگریز کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو انگریز نے دیکھا کہ یہ ٹیپو سلطان ماننے والا نہیں ہے، تو انگریز نے فوراً اپنے شاطرانہ دماغ کا استعمال کیا اور میر صادق سے ہاتھ جا کر ملایا اور کہا کہ میر صادق، تم کو میسور کا نواب بننا ہے کہ نہیں بننا؟ تم کو جگہ کا، یہاں کی کرسی کا وزیر بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا کہ ٹیپو سلطان کو مروا دو۔ ٹیپو سلطان کو جب جنگ لڑی جا رہی تھی، میر صادق نے ہاتھ ملایا، کس سے؟ انگریز سے۔ بات فائنل ہو گئی، ڈیل ہو گئی دونوں کے اندر۔ اس کے بعد جنگ لڑی گئی میدان میں، تو ٹیپو سلطان کو بڑے دردناک انداز میں بہت بری طریقے پر پھنسا کر ان کو اپنی عیاری مکاری اور بےایمانی کی وجہ سے یہ میر صادق نے ان کو شہید کروا دیا۔ میر ٹیپو سلطان شہید ہوئے،
ان کے لاش پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا کہ میں آج سے اس دیش پر میں قابض آ چکا، آج سے یہ دیش میرا ہے، آج سے یہ بھارت میرا ہے۔ کیونکہ میں نے اس دیش کے سب سے بڑے شیر کو، ٹیپو سلطان کو میں نے شہید کر دیا، میں نے ان کو قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، ٹیپو سلطان کیوں شہید ہوئے؟ غداری کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے۔ کن کی؟ میر صادق کی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا، سوال کرنے والے بھائی ادھر بھی بیٹھے تھے اور ادھر بھی بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سوچا، ہنس بھی رہے تھے کہ واہ کیسے بے وقوف مولانا اپنے مسلمان کی برائی کر رہا، کیسے بے وقوف مولانا اپنے ہی مسلم جو ان کے گزرے ہیں پیروکار ان کی برائی کر رہا ہے۔ واہ، ہاؤ کین آئی ایکسپٹ دا اسلام۔ آج تو اسلام بدنام ہو رہا، آج تو خود مولانا عبداللہ جو اسلام کا پرچارک ہے وہ اپنے مذہب کی برائی کر رہا ہے۔ مولانا عبداللہ جو اپنے قرآن کریم کو پڑھ کر سناتا ہے، آج وہ خود اس قرآن کریم کا جنازہ نکال رہا ہے، مسلمانوں کی برائی پر اترا ہوا۔ ہم نے کہا یہ ہے ایمان کی طاقت۔ ہم نے کہا کہ میرے کرسی پر بیٹھنے والے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کا تعلق RSS سے ہے، یہی بات میں نے کہی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بلونگ کرتے ہیں VHP سے، ABVP سے، آپ کے بچے تعلق رکھتے، لیکن میں عالم دین بات میں ہوں، میں اسکالر بات میں ہوں۔ پہلے میں مسلمان، میں ایک مومن ہوں، میرے اندر ایمان کی طاقت۔ اللہ نے مجھے دین قدرت پر پیدا کیا، اللہ نے مجھے ایک مومن کے گھر میں پیدا کیا، میں مرتے دم تک اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں کبھی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا، صحیح تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔